آج 27 اکتوبر یوم سیاہ ہے کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ آج سے 7 دہائیاں پہلے ہندوستان کی افواج نے کشمیری عوام پر ظلم ڈھا کر کشمیر کے ایک خطے پر قبضہ اپنا کر لیا۔ اس کے بعد سے جو ہندوستان وہاں ظلم اور ستم کی اس نے فضا جاری رکھی ہے، اس سے ہمارے کشمیری بھائی ہمیشہ پریشان رہے ہیں۔ آرٹیکل 370 اور 35A جو ہندوستان کے آئین کا حصہ تھا، اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ پاکستان یہ محسوس کرتا رہا ہے کہ ہندوستان کے آئین میں کشمیر کے ذکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا تھا ان اصولوں کی بنیاد پر جو پارٹیشن کے وقت ڈویژن کے اصول بنے تھے۔ بہر صورت اس کے بعد کچھ کشمیری بھائیوں نے وہاں دھوکہ بھی کھایا اس بات کے حوالے سے کہ ہندوستان کی ریاست کے ساتھ شاید ان کا مستقبل بہتر ہو، مگر وقت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا 2 قومی نظریہ تھا وہی بنیاد تھا سپریشن کا ہندوستان اور پاکستان میں، اور وہی بنیاد رہے گا۔ مگر کشمیر کے اندر پچھلے 70 سال کے اندر جو ظلم ہوا ہے، جس کے اندر ریپ ہوا ہے، جس کے اندر پیلٹ گنز کا استعمال ہوا ہے، جس کے اندر لوگوں کا قتال ہوا ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں، تقریباً 1 لاکھ شہید ہوئے، وہاں پر جناب 9 لاکھ فوج ہے، ہر 9 افراد کے اوپر ایک فوجی وہاں پر تعین ہے اور ہمیشہ سے تعین تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس ظلم سے وہ گزرے ہیں، جیسے ہی کرفیو اٹھے گا، جیسے ہی وہاں پر انسانی موومنٹ کی کچھ لبرٹیز آئیں گی، تو میرا خیال یہ ہے کہ کشمیری اپنے جذبات کی پھر عکاسی کریں گے۔ ان کو میں ایک کانفیڈنس دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ اس پر آپ یقین رکھیے، ساری دنیا کے اندر آپ کے حقوق کی بات کرتا ہے، اور وہ صرف آپ کے حقوق نہیں ہے، کیونکہ ہم یک جان دو قالب صحیح، آپ ہم سے دور ضرور ہوں گے بارڈرز کی وجہ سے، لائن آف کنٹرول کی وجہ سے، مگر آپ ہمارے دل کے قریب ہیں، تو آپ کا مقدمہ ہمارا مقدمہ ہے، اور اس کو سارے انٹرنیشنل فورمز پر ہم چلاتے رہیں گے۔ کشمیر کے اندر جو ظلم اور ستم ہے وہ ایک آئسولیٹڈ کیفیت نہیں ہے۔ ہندوستان نے جو مائنورٹیز کے ساتھ حال کیا ہے، چاہے وہ گجرات کا قتال ہو، چاہے وہ سکھوں کے ساتھ قتال ہو دہلی کے اندر، چاہے وہ آسام کے اندر ڈ وہ جو ان کی سٹیزن شپ کے حوالے سے سوالیہ نشان رکھا ہے، جس میں اس بات کا امکان ہے کہ 40 لاکھ لوگ ڈس انفرینچائز ہو جائیں گے، تو یہ ایک وہاں پر ہندوتوا کے اعتبار سے جو انہوں نے موومنٹ چلایا ہے، تو یہ ہندوستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر بڑا نفاق پیدا کرے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں نفاق ہو، مگر حرکتیں اتنی خراب ہیں کہ وہاں مائنورٹیز کے ساتھ بھی ظلم اور ستم جاری ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ الگ ان کے کیا ری ایکشنز ہوں گے، یہ بھی انپریڈکٹیبل ہے، اور جو ہمارے کشمیری بھائی انشاءاللہ جب ان کو تھوڑی سی بھی آزادی ملے گی تو وہ اپنے جذبات کی عکاسی کریں گے۔ میں دنیا سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ دنیا کی جرنلزم کے لیے اور پریس کے لیے کشمیر کو کھولا جائے، تاکہ میڈیا کو اور انٹرنیشنل ایجنسیز کو پتہ چلے کہ کشمیر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔